بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ والائمة المیامین اما بعد بہترین برکتوں رحمتوں کے ساتھ ماہ مبارک کے رجب المرجب، اس کا ہر دن، اس کی ہر رات ایک خاص کیفیت لیے ہوئے۔ یہ وہ مبارک مہینہ جس میں خدا نے اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث برسالت کیا ہے۔ یہ وہ بہترین مہینہ ہے جس کی برکت سے خدا نے کائنات پر اپنا لطف و کرم نازل فرمایا۔ رجب کے کئی نام، ان میں سے ایک نام کہ جو تاریخ نے بیان کیا، رجب الفرد، رجب الحرام، رجب الاسب، رجب الاسم، اس کے علاوہ ایک اور مخصوص نام بھی اس مبارک مہینے کا۔ قوم سمود کے نزدیک اس کا نام تھا حوبل، ہوبل نہیں، حوبل۔ برکتیں اور رحمتیں اس امت کے لیے، مگر مہینے 12 ہمیشہ تھے۔ جب سے خدا نے بنایا زمین و آسمان کو تو کتاب خدا میں لکھ دیا کہ مہینے 12 ہوں گے۔ ظواہر کے لحاظ سے مہینے اور بواطن کے لحاظ سے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور کیا کہنا، جب بات ائمہ طاہرین کی آئی تو امام تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد، اس میں گرامی آپ کا محمد، مشہور لقب تقی اور جواد، جو تقوی طلب کرے تو امام کا وسیلہ اختیار کر، جو جود و کرم چاہتا ہو، جہاں جہاں تک آواز پہنچے، روزگار، مکان، سواری، شادی، یہ چاروں مسئلے کہ جن میں مال خرچ ہوتا ہے، ان میں توسل کیجئے امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے ہدیہ پیش کرے مولا کی بارگاہ میں۔ شادی کی دعا ہو، مکان کا مسئلہ ہو، گاڑی کا مسئلہ ہو، یا روزگار کا مسئلہ ہو۔ اور مکان کے لیے تو بعض علماء کہتے کہ امام جواد کے نام کی منت مان لیجئے کہ اگر اپنا مکان ہو گیا تو 21 بدھ، یعنی 21 ہفتے، ہر بدھ کے دن اپنے گھر میں، اس نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد، منتقل ہونے کے بعد امام جواد علیہ السلام کی مجلس برپا کریں گے۔ کتنے ہی افراد کو میں نے دیکھا کہ جن کے اپنے مکان ہو گئے اور اپنا مکان امام جواد کے نام سے، تو پروردگار کی بارگاہ میں امام جواد کا وسیلہ تقوی اختیار کرنے کے لیے بھی کم سن شہزادہ، اور کم سنی میں کیا تقوی ہے، اللہ اکبر، کیا خوف خدا، اور کیا دنیا کے بادشاہوں کا عدم خوف۔ راستے پہ کھڑے ہیں بچے، بھاگ جاتے، یہ بتا رہا ہے رک کر کہ اس کا لخت جگر ہے کہ جس کے آباء و اجداد بھی رکے رہے۔ بھاگنے والوں کا مسلک الگ ہے، قیام کرنے والوں کا عنوان الگ ہے۔ 10ویں رات کی نماز ماہ رجب المرجب، نیت 10ویں رات کے اعتبار سے کی جائے گی۔ 12 رکعت نماز، یعنی 2 رکعت کر کے 6 نمازیں۔ نماز مغرب کے بعد اسے پڑھنا ہے۔
سورہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص کی تلاوت. 12 رکعت نماز مغرب کے بعد اگر ممکن ہو، ورنہ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے کہ جو کوئی اس نماز کو پڑھے خداوند عالم اس کے لیے بہشت میں محل تعمیر کرے گا، اس کے ستون سرخ یاقوت کے ہوں گے. بہشت کا محل ملے گا، اس کے ستون سرخ یاقوت کے ہوں گے. اور روزوں کا بیان، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں 10 روزے رکھے گا تو خدا اسے درخشاں، مروارید اور یاقوت سے مزین 2 سبز رنگ کے پر عطا کرے گا، جس کے ذریعے یہ ہوا کی طرح پل صراط سے پرواز کرتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اس کا شمار مقرب خدا اور عادل افراد میں ہوگا. گویا اس نے 100 سال تک اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہوئے نمازیں پڑھی ہوں اور صبر کے دامن کو ہاتھ میں تھامے ہوئے رکھا ہو. اس روزے کے ثواب کے ساتھ پھر اشارہ کر دوں کہ نماز سلمان فارسی، یہ نماز 10 رکعت اول رجب، 10 رکعت اوسط رجب اور 10 رکعت آخر رجب میں پڑھی جاتی ہے. پروردگار ہم سب کو ماہ مبارک کے رجب کے صیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین.